السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کیسے دکھتے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا قد کیا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پاؤں کیسے تھے۔ الغرض اسی تعلق سے انہوں نے معلوم کیا ہے، آئیے اسی کے تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ پست قد تھے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہلکے ہلکے گھنگریالے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن کے تھے، نہ بالکل آپ کا چہرہ گول تھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں ہلکی سی گولائی تھی، یعنی کہ نہ تو آپ کا چہرے مبارک بالکل گول تھا اور نہ چہرے مبارک لمبا تھا، بلکہ درمیانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا، ایسا سفید جس کے اندر سرخی تھی، سرخی مائل یعنی سرخی کی طرف زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بالکل سیاہ تھی اور پلکیں لمبی اور دراز تھی، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھی، اور ایسے ہی دونوں مونڈھوں یعنی دونوں کاندھوں کے بیچ کی جو جگہ تھی وہ بھی بھری ہوئی تھی، گوشت سے پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر زیادہ بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حصوں جیسا کہ بازو اور پنڈلیاں، یہاں پر بال تھے، ان کے علاوہ کہیں پر بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی۔ آپ کے ہاتھ مبارک اور قدم مبارک پر گوشت تھے، یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلتے تھے یعنی چلتے تھے، کہیں جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے قدم اوپر اٹھاتے تھے اور اس طریقے سے چلتے تھے جیسا کہ پستی یعنی ڈھلان کی طرف کو چل رہے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مخاطب ہوتے تھے، کسی سے بات کرتے تھے، تو پوری طریقے سے پورا بدن اس کی طرف کر کے متوجہ ہوا کرتے تھے، صرف گردن نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ہلکا پھلکا متوجہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ مکمل طور سے پورے بدن اور پورے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوا کرتے تھے۔ اس طریقے سے متوجہ ہوتے تھے کہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ آپ لاپرواہی برت رہے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کنکھیوں سے متوجہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ چہرے مبارک کو پوری طریقے سے اس کی طرف کر کے متوجہ ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل والے تھے، اور سب سے زیادہ سچی زبان والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل، زبان اور طبیعت، خاندان، اوصاف ذاتی اور نسبی ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یکا یک دیکھتا تھا مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اتنا زیادہ تھا کہ اول وہلے میں آپ کو دیکھنے والا شخص رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل جول کر لیا کرتا تھا وہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوتا تھا کہ وہ آپ کا قائل ہو کر کے رہ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جمال اور کمال نہ تو آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد میں دیکھا۔ اور اگر لباس کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوتی کپڑا پہنا کرتے تھے، جس کی آستین گٹوں تک اور لمبائی آدھی پنڈلی تک ہوا کرتی تھی۔ سفید لباس کو پسند فرماتے تھے اور اسی کی لوگوں کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے، اور اکثر لنگی کا استعمال کرتے تھے۔ یمانی چادروں کو پسند فرماتے تھے۔ شلوار کا خریدنا اور پسند کرنا تو ثابت ہے، لیکن پہننا ثابت نہیں ہے۔ سبز چادریں بھی استعمال فرمائی، کبھی کبھی سرخ دھاریوں والی 2 چادریں بھی استعمال فرمائی۔ بالوں کی بنی ہوئی سیاہ چادر
یعنی کالی کملی بھی آپ نے استعمال فرمائی، اور سر مبارک پر دستار پہننے کا بھی معمول تھا، سر مبارک پر پٹے رکھنے کا معمول تھا، یعنی ایسے بال جو کان کی لو تک آیا کرتے تھے، اور بال اس سے کم اور زیادہ بھی ہوا کرتے تھے۔ حج اور عمرے کا احرام کھولنے کے موقع پر سر مبارک کے بال اس طرح سے صاف کرا دیے جاتے، اور منہ مبارک یعنی بال رفقا اور احباب میں تقسیم فرما دیے جاتے تھے۔ نالین شریفین یعنی جوتے مبارک رنگے ہوئے چمڑے کے ہوا کرتے تھے، جن میں 2 تسمے ہوا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ ہم امید کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سننے کے بعد آپ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی اور آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔